انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے اللہ کریم نے عجیب مقام دیا ہے۔ کائنات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں، یہ مختلف ذرات ہی کے اجزاء کو جوڑ کر انہوں نے ایٹم بم بنایا، یعنی بیکار ذرات ہیں جو ہمارے تو شاید ہاتھ میں بھی نہ آئے، اس میں ہم چٹکی میں بھی نہ پکڑ سکیں، لیکن ان کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی خصوصیات ہیں کہ ایک خاص نسبت سے جوڑے گئے تو ایٹم بم بن گیا۔ اسی طرح ایک انسان نے وہ ایٹم بم بنایا، کتنی مخلوق کی تباہی کا سبب۔ ایک بندے نے کلاشن کوف بنائی، اس کا نام ہی کلاشن کوف تھا، اس نے اپنا نام رکھا۔ میرا خیال ہے بے پناہ مخلوق اللہ کی اس کے ساتھ موت کے گھاٹ اتر چکی ہے اور اترتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کب تک استعمال ہو۔ یعنی چیزوں میں بھی ایک دوسرے میں اثر ہے۔ سورج نکلتا ہے زمین پر، فضا پر اور اثرات ہوتے ہیں، ڈوب جاتا ہے اور ہوتے ہیں۔ چاند طلوع ہوتا ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، ستاروں کے، سیاروں کے اپنے اثرات۔ سب سے مضبوط اثرات کائنات پر انسان کے پڑتے ہیں۔ بندے کا کردار ایسا ہے کہ یہ ساری کائنات کو متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو جو نحوست نکلتی ہے وہ پورے ماحول آسمانوں تک جاتی ہے، سارے ماحول کو آلودہ کرتی ہے، جتنی اس میں ظلمت ہے اتنی لے کے جاتی ہے۔ ہم جو نیکی کرتے ہیں اس میں جو نور ہوتا ہے وہ بھی ساری کائنات کو متاثر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی چڑیا کے انڈے گیدڑ کھا جاتا ہے تو یہ بھی کسی انسان کے کسی گناہ کی نحوست ہوتی ہے جس سے جانور بھی تکلیف میں مبتلا ہو۔ اب جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو جانوروں، پرندوں، حیوانوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، لیکن بچے تو صرف وہی جو کشتی نوح میں تھے، سب کچھ تباہ ہو گیا، جانور بھی، چرند پرند بھی، ہر چیز۔ تو یہ حیوانات کیوں ہلاک ہو گئے؟ ان کا کیا گناہ تھا؟ وہ ہلاک ہو گئے انسان کے ساتھ، انسان ان کی تباہی کا سبب بن گیا۔ یہ قانون اسی وقت نہیں تھا، آج بھی ہے۔ ہم جب گناہ کرتے وقت جرأت کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی تکلیف کہاں کہاں تک جائے گی، اور اس کا پھر رد عمل جب آئے گا، مجھے جب جواب دینا پڑے گا تو میرا کیا ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ میرے ایک گناہ کی وجہ سے کہاں کہاں کیا کیا قیامت ٹوٹی، کس کس کو کیا کیا دکھ ہوا۔ آج ہم حیران ہیں کہ ہمیں عجیب سے دکھ لگ گئے ہیں۔ یہی ہمارا ماحول، یہی معاشرہ، یہی لوگ تھے۔ لوگ غریب تھے، مفلس تھے، پیسہ ملتا نہیں تھا۔ وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب روپے کو لوگ ترستے تھے، روپیہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ جو روپے میں 64 پیسے ہوتے تھے، پیسے میں آگے ایک پیسے میں 2 دھیلے اور 3 پائیاں ہوتی تھی۔ تو پائیوں کا زمانہ تو ہم سے پہلے ختم ہو گیا، تو دھیلے ہم نے بھی خرچ کیے ہیں۔ سکول پڑھتے تھے تو 1 پیسہ گھر سے لے کر جاتے تھے اور 1 دھیلے کی چیز دکان سے دھیلا واپس لے آتے تھے، چھٹی پر پھر مونگ پھلی لیں گے۔ آج تو روپے بھی کوئی نہیں پوچھتا، لیکن لوگ صحت مند تھے، ہٹے کٹے تھے، جفا کش تھے، کام کرتے تھے، پیدل میلوں چلتے تھے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج لوگ باتھ روم بھی اندر بنائے ہوئے ہیں بیڈ کے ساتھ، باہر رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جانا پڑتا، پانی بھی اندر، کھانا بھی اندر، جسے دیکھو بیمار۔ اور بیماری عجیب ہے، اس زمانے میں سنا کرتے تھے
عمراء کو جی فلاں بندے کو شوگر ہے تو سمجھ آ جاتی تھی کہ وہ جس سے شوگر وہ امیر آدمی ہوگا، کسی غریب کو نہیں ہوتی تھی۔ عجیب بات ہوتی تھی، ہم سے کوئی ایک آدھ نسل پہلے ایک ہمارے گاؤں کے بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا، تو ہم تک حیرت سے بابے بات کرتے، وہ ایک بندہ یار بیٹھا تھا دارے پر، بیٹھا بیٹھا پیچھے گرا تو مرا ہوا۔ اتنی عجیب بات تھی کہ 2 نسلوں تک وہ کہانی چلتی رہی اس ایک بندے۔ آج بغیر ہارٹ اٹیک کے مرتا ہی کون، چلتا چلتا گرتا ہے مر جاتا ہے۔ یہ شوگر اور یہ نئے نئے امراض جن کا مجھے تو نام بھی ان سب کے نہیں آتے، کولسٹرول ہو گیا فلاں کا ایک اور پتہ نہیں کیا وہ روزانہ شور مچا ہوا ہوتا ہے، یرکان ہو گیا، یہ کہیں نام نہیں پایا جاتا۔ اب یہ حال تو صحت کا ہو گیا، معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ ڈاکو ہے، دکان پہ جاؤ تو وہ لوٹ لیتا ہے، بل دینے جاؤ تو وہ لوٹ لیتے ہیں، عدالت میں جاؤ تو وہاں رشوت دینی پڑتی ہے، تھانے جاؤ تو وہ لوٹ لیتے ہیں، جہاں جاؤ کوئی نہ کوئی ڈاکو آگے بیٹھے۔ پھر ہم ہی ہیں آدھے، ہم ادھر آدھے ادھر، آدھے مار رہے ہیں آدھے مر رہے ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، بسوں کو اڑا دیا جا رہا ہے، مساجد میں بم پھینک، یہ کیا ہو گیا؟ بڑا زور لگ رہا ہے، پوری دنیا دہشت گردی روک رہی ہے، لیکن بنیاد اس کی انسانی کردار ہے۔ برائی کوئی نہیں روکتا، دہشت گردی روکنا چاہتے ہیں۔ جو پھل ہے، کھیت اگتے رہیں، فصلیں اگتی رہیں، پھل نہ آئے ان پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ برائی ہوتی رہے، چوری ہوتی رہے، بدمعاشی ہوتی رہے۔ ایسا عجیب دور آ گیا ہے کہ بندے کو ہم اس کو حکمران بناتے ہیں، جب اس کی حکومت ختم ہوتی ہے تو جیل چلا جاتا ہے، پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے۔ یار ہم صرف چوروں کو ہی چنتے ہیں؟ یہ کیا عجیب بات ہے کہ جو عہدے سے نکلتا ہے پیچھے پولیس لگی ہوئی، یا جیل چلا جاتا ہے، یا ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے، یا کہیں چلا جاتا ہے۔ اور ایک یہاں نہیں، پوری دنیا میں کم و بیش ایک ہی حال چل رہا ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ وہ نتائج ہیں جو ہمارے گناہوں کی نحوست پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اسباب ظاہری ضرور اختیار کیے جائیں، لیکن دہشت گردی کو، ان وحشتناک بیماریوں کو، اس حسرت زدہ ماحول کو بدلنے کے لیے کردار کی اصلاح بنیادی بات۔ اگر ہم اسی طرح، مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک شادی تھی، انہوں نے کوئی گانے والی عورتیں بلائیں، ہمارے الگ بنا ہوا تھا، 1-2 مکان تھے جو خالی پڑے تھے، اور وہ ہمارے 2-3 گھر جو ہمارے تھے ان سے ذرا ایک طرف فاصلے پر بھی تھے۔ وہاں انہیں ٹھہرایا گیا۔ میرے ایک ماموں ہوتے تھے، فوت ہو گئے اللہ بخشے، وہ بھی شغل پسند، انہوں نے کہا ان کو یہاں ہمارے ان مکانوں میں ٹھہرا لو۔ وہ میری نانی جی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا ان گانے والیوں کو مکانوں سے نکالو۔ وہ اماں جی ہمارا گھر دور ہے، انہوں نے کہا دور ہے یہ نزدیک ہے، ہمارے مکان میں گانے والے ڈوم نہیں ٹھہریں گے، نکالو، فوراً نکلوا دو۔ اب انہیں سٹار کہا جاتا ہے، اب وہ ہمارے مقدر کے ستارے بن گئے۔ تو جب معاشرے میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ برائی پر ہم نے لیپ کر کے خوبصورت نام لگا دیا ہے، غلاظت، اس پر اوپر لیپ لگا کر اوپر ایک خوبصورت سا نام لکھ دیا، یعنی برائی کو ہم اچھائی کے روپ میں، فنکار، وہ آج ایک مر گیا تو سارے اس میں شور پڑا ہوا ہے جی وہ مر گیا جی، اس نے 120 فلموں میں کام کیا تھا۔ یار کیا کاراگری کی تھی 120 فلموں۔ تو جب معاشرے کی اقدار ہی بدل گئی ہیں تو اس کے نتائج دہشت گردی ہوگی، بیماریاں ہوں گی، افلاس ہوگا، چور بازاری ہوگی۔ یہ عذاب الہی ہے۔ عذاب الہی
روکنے کی پہلی تدبیر رجوع اللہ ہے، اس کی پہلی تدبیر توبہ ہے۔ باقی دنیا کی جو تدبیریں وہ بھی ضرور کرو، لیکن بنیاد اصلاح معاشرہ پر رکھو۔